الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ موضوع ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مبین بنا کر بھیجا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا بنایا؟ نور بنایا۔ اور نور کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کو ہم پر احسان فرما کر، اپنی نعمت کا احسان فرما کر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر اپنا بڑا فضل فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لباس پہنا کر ہم پر محبوس فرمایا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اقدس کا اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بعد خالق کائنات نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد، یعنی وید صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتے، کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ یہ آسمان، نہ دوزخ، نہ جنت، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے رب کریم کا ہم پر، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی، یہ دنیا بھی نہیں تھی اور وہ بھی دنیا نہیں تھی، یعنی جس دنیا پر ہم پھیرے ہیں نا، یہ بھی نہیں تھی، اور جو اوپر والا جو جہان ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بعد کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سنو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کبھی ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے، اس کی محبوب کی ذات کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور کی امت سے پیدا فرمایا۔ اور ہر چیز پیارے حبیب علیہ السلام کی احسان مند ہے، ہر چیز پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات کی کیا ہے؟ احسان مند ہے۔ ارے جنت بھی حضور کے احسان مند ہے، فرشتے بھی حضور کے احسان مند ہیں، کائنات کی ہر چیز تیرے میرے لجپان نبی کے احسان مند ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے سب کچھ عطا فرمایا۔ تو آج کا میرا موضوع ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو میرے مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے، جو میرے مصطفیٰ کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو بتانا چاہتا ہوں، ارے جو کچھ بھی ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سنیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مسلم نے، حضرت امام بخاری نے اپنے استاد حضرت عبد الرزاق سے روایت کیا کہ وہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد کس چیز کو پیدا فرمایا؟ روایت کرنے والا کون ہے؟ اس صحابی رسول کا نام کیا ہے؟
اس صحابی رسول کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھا کرو بھئی حضور کے غلاموں، کوئی آپ سے پوچھ بھی سکتا ہے، کوئی آپ سے سوال بھی کر سکتا ہے، تو کم از کم آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ آئے میرے مصطفیٰ کے غلام، آہو یور سنی مسلمان، اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آج کسی کو نہیں پتا صرف ان کو جو علم رکھنے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیٹھتے نہیں، عالم دینوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم نے کبھی بیان سنا ہی نہیں، ہم نے کبھی کتاب کھول کر دیکھی نہیں۔ ہم سے کوئی دنیا کا سوال کرے ہمیں پتا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے غلاموں، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، او مصطفیٰ کے غلاموں، او شمع مصطفیٰ کے پروانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور کون کا تھا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے شاہ فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کس کے نور سے؟ اپنے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، او جو میرے نور کی تجلیات کو دیکھنا چاہتا ہے، جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے، جو رب کے دیدار کا مشتاق ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لے۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام، پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ کس نور سے پیدا فرمایا؟ اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یاد کرتے جائیں اور ذہن میں بٹھاتے جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبین ہے، نور مبارک۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ نور کتنے سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہا؟ نور کو پیدا فرمانے کے بعد پھر کس چیز کو پیدا فرمایا اور کتنے عرصے کے بعد پیدا فرمایا؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ رب اپنے محبوب کو کتنا پیار ہے، رب اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، اپنے محبوب کو دیکھتا رہا، کتنے سال دیکھتا رہا، کتنا عرصہ دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے محبوب سے پیار کتنا بتانا رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ او دنیا والو، تمہیں کیا پتا ہے، تمہیں کیا پتا میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، میں اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے غلاموں، اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے نور کو 12,000 سال اپنے قرب میں رکھا۔ 12,000 سال رب کریم میرے نور کو دیکھتا رہا، مجھ سے پیار کرتا رہا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ 12,000 سال رب نے اپنے محبوب کے نور کو رکھا، قرب میں رکھا۔ 12,000 سال رب اپنے محبوب کے نور کو دیکھتا رہا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب محبوب کے نور کو 12,000 سال دیکھا ہے، تو اب دنیا والوں کو بھی دکھاؤں کہ میرا محبوب کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ میرا مصطفیٰ کے غلام، اب اسی میرے مصطفیٰ کے نور کے حصے ہوئے، اب اس نور کے حصے ہوتے ہیں، تھوڑا سا نور کا حصہ لیا جاتا ہے، اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، ان 4 حصوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کس کس چیز کو پیدا فرما رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے غلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور سے
لوح و قلم کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے نبیوں اور رسولوں کو پیدا کیا۔ یہاں تک لکھتے ہیں جب وہ نور مصطفیٰ کو پسینہ آیا اور رب ذوالجلال کی 12 میں 12,000 سال جب مصطفیٰ اپنے محبوب رب کی ذات کو دیکھتے رہے، اب وہ محبت الہی جب میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت الہی روشن ہو رہی ہے، وہ نور کو پسینہ آیا، اس پسینے سے 1,24,000 کم پیش نور کے قطرے ٹپکے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور کے ہر قطرے سے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو پیدا فرمایا۔ پتہ چلا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے قرآن، میرے مصطفیٰ کی نورانیت کیا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہ نور جو 12,000 سال قرب الہی ملا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ اب وہ فرشتے بھی نور سے پیدا ہو رہے ہیں، جنت بنا دی، اب دوزخ بنا دی، اب کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرما دیتا۔ اب وہ نور کہاں کہاں سیر کرتا رہا، اللہ اکبر قربان جاؤ۔ وہ نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ نور مصطفیٰ سیر کرتا رہا، اللہ اکبر قربان جاؤں۔ وہ نور چلتا چلتا میرے مصطفیٰ کو غلام حضور کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نور کہاں کہاں سیر کرتا رہا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او میرے صحابہ، جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت میرا نور مبارک حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پیٹھ پشت مبارک میں نور تھا، اس لیے آگ نے جلایا نہیں، کیونکہ نور مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر قربان میں اللہ جہاں نبی فرماتے ہیں، او میرا صحابہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے، طوفان آیا، وہ کشتی وہ کیوں بچی؟ کیونکہ میرا نور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا۔ کہاں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں وہ نور تھا۔ اللہ اکبر قربان جاؤ۔ وہ نور چلتا چلتا تیرے میرے باپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے آپ کی پیشانی میں جب نور آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی کنیت ابو محمد رکھی، عرض کی مولا میری کنیت ابو محمد کیوں ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کون عرض کر رہے ہیں؟ حضرت آدم ہمارے اور آپ کے باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کر رہے ہیں، یا رب ذوالجلال میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ اللہ اکبر قربان جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کے غلام امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی اور اب تعالیٰ فرمایا، او میرے آدم، عرش کے پردوں میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ تو صحیح۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، جب میں نے عرش پر نظر ڈالی، عرش کے پردوں میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ میں نے عرض کی مولا یہ نور کیا ہے؟ یہ نور کون سا ہے؟ یہ نور کیسا ہے؟ رب تعالیٰ فرمایا، او میرے آدم، یہ نور تیری پشت میں، تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں سے پیدا ہوگا، تمام نبیوں کا سردار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام میں عرض کی، یا رب ذوالجلال یہ نور جو میں نے پردوں میں دیکھا، عرش کے پردوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرا آدم، یہ نور تیری اولاد میں سے تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء احمد مجتبی
सैयदुल सवर कानान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह अकबर, कुर्बान हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ताला फरमाते हो मेरे प्यारे आदम, ये नूर उस नबी का है जिसका अर्श पर नाम अहमद है और जमीन पर नाम मोहम्मद होगा। इसलिए कहते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कोई जुबान खामोश न रहे। आज इसी सोने लग पान लबीता में लाद माना रहे और अपनी ज़्यादा शुक्र अदा करे। ओ मेरे मुस्तफा दे गुलामों, अल्लाह तबारक तआला दी बारगाह साडी हाज़री कबूल हो जाएगी। कल क़यामत दिन सारे बख्श ते ज़रिया निजात बन जाएगा। कोई जुबान खुश मौला मोहब्बत ने पढ़ो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सने जोड़े साथ चढ़ जाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आ मेरे मुस्तफा के गुलाम, वो तेरे लजपान नबी का नूर अब सैर करता करता हज़रत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में जब वो नूर आ गया, अल्लाह तबारक तआला फरमाया ओ फरिश्तों, मैं अपने आदम नू पैदा कीता है। अर्ज कीती या रब्बे ज़ुल जलाल, अपने आदम नू पैदा क्यों कीता ही? ए तजा के दुनिया ते की होएगा कि फसाद फैलेगा। रब ताला ने फरमाया और मेरे फरिश्तों, जो मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। अब रब ताला ने फरमाया फरिश्तों, अब मेरे आदम नो सजदा करो। सजदा किनो करो? आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु सजदा करो। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। जिन्ना सजदा किया रब ने उन्होंने मकाम मरतबा ता फरमाया, ते जिन्हों ने सजदा का इनकार किया वो दुत्कारे गए। ते जेड़ा फरिश्ता का पहला सरदार सी, उन्हें शैतान मरदूद ने लाई ने कहा, रब्बुल ज़ुल जलाल, मैं आग से बना हूँ, ये आदम तेरा नबी मिट्टी से बना है और आग मिट्टी को कैसा सजदा करे? मैं नहीं सजदा करूंगा। रब तआला ने फरमाया वो सजदा आदम को नहीं, वो मेरे महबूब के नूर को कराया जा रहा था। बताया जा रहा था कि मेरे मुस्तफ़ा की तज़ीम कैसे करनी है, मेरे मुस्तफ़ा का आदम कैसे करना है। वो तज़ीम मुस्तफ़ा थी, वो अदब मुस्तफ़ा था जो फरिश्तों ने सजदा किया था। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों, जिन्होंने मेरे महबूब का नूर का इनकार किया, रब ताला ने उनको शैतान लाइन बना दिया। जो भी नूर मुस्तफ़ा का इनकार करेगा वो रहमान का बंदा नहीं होगा बल्कि शैतान का बंदा होगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं। आ मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम, वो नूर मुस्तफ़ा अभी आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक में आया है। कितने साल हज़रत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी मुबारक में वो नूर रहा। कितने साल नूर रहा? हज़रत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी में वो नूर जब रहा, वो नूर मुस्तफ़ा हज़रत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में, फिर रब ताला फरमाया अब इस नूर को और भी दिखाना चाहता हूँ। तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम आला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया। अब हज़रत अम्मा हवा, अब आप ये कायनात बना रही हैं, मखलूक पैदा कर रही हैं, आप के बतन हतर से बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा और एक बच्ची पैदा होती है। हज़रत अम्मा हवा के बतन अतर से एक बच्चा और एक बच्ची पैदा होती है, यानी जोड़ा पैदा होते थे। एक पैदा नहीं, जोड़ा पैदा होता था, एक बच्चा होता था और एक बच्ची होती थी।
اب یہ سلسلہ چلتا رہا، جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے محبوب کو نورانیت کو دکھانا چاہتا ہوں، اب کائنات کو بھی اس کا مظاہرہ کرا دو۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام۔ وہ نور جب چلا میں حضرت آدم اعلیٰ نبی جناب علیہ السلام کی پیشانے سے، اور اب تعالیٰ فرمایا اب نور کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام۔ اب نور واگے منتقل ہو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اب اس وقت جوڑا پیدا نہیں ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اکیلے پیدا ہوئے۔ اور اب تعالیٰ فرمایا یہ میرے محبوب کی تعظیم ہے، یہ میرے محبوب کا ادب ہے۔ اب بیٹی ساتھ نہیں پیدا ہوگی، صرف عیسیٰ علیہ السلام آپ اکیلا پیدا ہو اپنے مائیں اما حوا کے بطن حضر سے۔ آپ کی پشت میں اللہ تبارک تعالیٰ مصطفیٰ کے نور کو رکھا۔ اب وہ نور مصطفیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشت سے اب وہ آگے منتقل ہوتا جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا نا، آپ کی پشت مبارک پیٹھ میں آپ فرماتے ہیں او مصطفیٰ کے غلاموں، میں قریش مکہ کا سردار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ نور مصطفیٰ میری پشت میں آیا، آپ فرماتے ہیں میں جہاں بھی جاتا تھا تو پھر ہر چیز مجھے سلام کہتی، اے حضرت عبد المطلب تجھے سلام ہو، تیری پیشانی میں وہ نور ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، قربان جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او مصطفیٰ کے غلام، جب ابرا نے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر پر حملہ کیا، اونٹ قریش کے گھیر لیے، اور ابرا نے پیغام دیتا میں تمہارے رب کے گھر کو اکھاڑ دوں گا، میں توڑ دوں گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش والوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اب ابرا سے بات ہوتی ہے، آپ ابرا کو کہتے ہیں بھائی یہ رب کا گھر ہے، اس کی حفاظت رب فرمائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او میرے لجپال نبی کے غلاموں، او میرے لجپال نبی کے دیوانے ہو، وہ نور مصطفیٰ جب میری پیشانی میں چمکتا تھا اور اب تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا تھا، جب قریش میں قحط سالی پڑ جاتی تھی، وہ قریش والے مجھ کو پکڑ کر کوئی سبیر پہاڑی پر لے جاتے تھے، اور پہاڑی پر جا کے مجھے کہتے تھے ہاتھ اٹھاؤ، میں ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی تھی اور رب کریم بارش عطا فرما دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ فرماتے ہیں جب اس پہاڑ پر چڑھا، فرماتے ہیں میں جب میری نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، اللہ کے گھر پر پڑی، وہ میرا نور میرے لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبین اب چمکا، اور کعبہ نور کی برکت سے چمک اٹھا۔ جب شعاع نور کی کعبہ پر پڑی، دیواریں چمک اٹھی۔ حضرت عبد المطلب نے فرماتے ہیں اب یہ جو میں چمک دے رہا ہوں، جب بھی میں نے اس چمک کو دیکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جو ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی نور میرے مصطفیٰ کا پشت مبارک میں، یہ نور پشت مبارک میں ہے، اس نور کی یہ برکتیں ہیں، یہ کمالات ہیں میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ابھی حضور تشریف نہیں لے آئے، ابھی یہ نور کے کمال ہیں۔ سبحان اللہ، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو پھر کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ کیا شان ہے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابرا نے جو بڑا ہاتھی تھا اس کو بلایا، جب اس ہاتھی کو بلایا نا تو اس ہاتھی کو کہا، اس ہاتھی نے کبھی ابرا کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے جو ہاتھی تھے نا وہ جھک جاتے تھے اس بادشاہ کے سامنے، ابرا کے جو یمن کا بادشاہ تھا۔ تو وہ سفید جو بڑا سردار تھا نا جو ہاتھیوں کا، اس نے کبھی بھی اس کو سجدہ نہیں کیا، اس نے بڑا مارا پھر بھی اس ہاتھی نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہاتھی کو بلایا نا ابرا نے پہ ادھر آ، تو جب اس ہاتھی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ ہاتھی اونٹ کی طرح نیچے بیٹھ گیا، اور جب نیچے بیٹھا تو اس نے اپنے سر کو نیچے لگایا اور سجدہ کیا۔ بتایا ہو عقل کے اندر، تجھے تو رب نے آنکھیں دی، عقل دی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت عبد المطلب ہیں کون ہیں، ان کی پیشانی میں نور کون سا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جو وہ ہاتھی سمجھ گیا، اس نے سجدہ کیا، نور مصطفیٰ کو سلام پیش کیا، اور اس ہاتھی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
اللہ تبارک تعالیٰ نے زبان دی ہاتھی کیا کہتا ہے، عرض کرتا ہے اے حضرت عبدالمطلب تجھے مبارک ہو، تیری پیشانی میں وہ نور ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ وہ ہاتھی بولا یہ میرے مصطفیٰ کی نورانیت ہے، یہ حضور کا نور ہے۔ اللہ اکبر، قربانی، یا تو کوئی نور کا انتظار، کوئی نور کا منکر، کوئی بشریت کا منکر ہے۔ میں نے کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم لجبان نبی کی امتی ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے اور پروانے ہیں، ہم حضور کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا میں قرآن سے تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو میرے محبوب کی ذات کا انکار کریں گے، انہیں کیا پتا کیا مقام ہے، کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی اور محبوب سے مجھے کتنا پیار ہے۔ اللہ اکبر، قربانی، رب تعالیٰ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب تعالیٰ فرمایا او کائنات والو تاکہ تمہاری طرف نور اور کتاب مبین آ گئی۔ میرے مصطفیٰ کے غلام، اس آیت مبارکہ سے مفسر کرام، بڑے بڑے مفسر کرام، حضرت ابن عباس، امام جوزی، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ، ملا قاری رحمت اللہ علیہ، امام شہاب الدین سبتی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے مفسر کرام نے، میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھی آپ نے لکھا، فرماتے ہیں او مصطفیٰ کے غلاموں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس آیت مبارک سے، اس نور سے مراد تیرے تھے میرے لجپال نبی کی ذات اقدس ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ، اس نور سے مراد کیا؟ حضور کی ذات ہے۔ اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی حضور کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کتاب مبین کھلی کتاب، یعنی حضور کی ذات ایسی تھی کہ وہ روشن کتاب تھی۔ میرے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے وہ ہر چیز روشن ہوتی گئی۔ ایسے ہی ہوا نا؟ اتنا تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ہر چیز روشن ہوگی اور کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا۔ میں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے غلام، وہ نور کیا ہے؟ جب وہ نور آیا تو کیا کیا ہوتا گیا؟ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے اعلیٰ سے فرماتے ہیں او میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضور کے نور سے وہ ستارے جب قریب آگئے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت تو ستارے اتنے قریب آگئے مجھے ایسے لگا ستارے گرنے لگے ہیں، اوپر گر جائیں گے۔ میں نے کہا وہ خیرات مصطفیٰ لینے آئے تھے، وہ نورانیت مصطفیٰ کی خیرات آنے لے۔ اب میں صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا۔ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں، جو تمہیں چاند اور سورج روشنی دے رہا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات کی نورانیت کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں فرماتے ہیں جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہاد میں
کیا اشاروں پر وہ چلتا تھا کھولو نا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ اکبر قربان جاؤں میرے لجپال نبی کے دیوانے اور پروانے ہو اے نورانیت مصطفیٰ دی شان ہے علی میرے لجپال نبی دے نور دیا برکتاں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے تمام کائنات کو پیدا فرمایا اپنے محبوب کے نور سے تمام نبیوں اور رسولوں کو پیدا فرمایا پتہ چلا جس کو جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب اس کے اندر بڑے بڑے مارے گئے بڑے بڑے بے ادب گستاخ ہو گئے بڑے بڑے دائرہ اسلام تو خارج ہو گئے کس نے کسی نبی دی اندر توہین کی تھی کس نے کسی نبی دی توہین کی تھی اللہ اکبر قربان جاؤں میرے اعلیٰ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ دا غلامہ میں اپنے عاشقاں دا اپنے محبوب دے غلامہ دا ایمان بچاواں گا اور دساں گا کس نبی دی تعظیم دے اندر کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنے کوئی ادب والے بیدبی والے الفاظ نہیں بولنے کس نبی دا غصاخ نہیں بولنا اللہ اکبر قربان جاؤں میرا اعلیٰ فرماتے ہیں او مصطفیٰ کے غلاموں جدو نبیاں دی سیرہ دا تذکرہ کرنا ہے پھر اس طرح تذکرہ کرائے جب حضور دی زیادہ تذکرہ کرنا ہے پھر اس طرح کرائے آپ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی میرا فرماتا ہے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں جتنے بھی انبیاء وہ تاجدار ہیں ان کی شان کا عالم ان کا مقام و مرتبہ اسمان وہ تاجدار ہیں آپ فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی میرا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے ساڑھا عقیدہ اے ساڑھا ایمان ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی میرا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے مال کیوں عرض کرو تم سے میرا اعلیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن نا اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں عرض کروں گا کہ مال کو کیوں عرض کروں کیا تمہارا ہمارا نبی کیا ہمارا نبی تمہارا نبی ہے اللہ اکبر قربان جاؤں میرا اعلیٰ فرماتے ہیں ہمارا نبی ہے اور تمام نبیوں کا بھی نبی ہے 11 نبی کتنے نبی 11 نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو نبی نہ بناتا او میرا مصطفیٰ کے غلام اپنے امتی ہونے پر رشک کر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کر مولا تیری زیادہ شکر ہے سونے رب کریمہ تو سن اپنے محبوب دا امتی بنایا ہی 11 نبی اللہ تبارک تعالیٰ دی بارگاہ ذکر دینے مولا تو نبی نہ بنا دا اپنے محبوب دا امتی بنا دیندہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی لیکن ہے افسوس ارے امتی تجھے اپنے امتی ہونے پہ بھی تجھے رشک نہیں آتا ارے جس محبوب کی ذات کا عالم یہ ہے جس محبوب کی شان یہ ہے اس محبوب کی آمد کا مہینہ ہو تو پھر ہم گلیوں کو نہ سجائیں جس محبوب کے صدقے سب کچھ ملا اس محبوب کی ذات کا میلاد نہ منائیں ارے گھر میں جو کچھ بھی ہو جائے ہم جہاں سے مرضی پیسے لانے پڑے ہم لے کے آتے ہیں جہاں سے مرضی ہمیں کسی سے ادھار لینا لے آتے ہیں گھر میں کوئی بیماری آ جائے کوئی بھی پریشانی آ جائے سانو کسی اگر لمحہ پہنا پوے لمحے پہ جانے اور رب دا واسطے ہی دے دے یار مردہ پیاں ارے جس محبوب دے واسطے سب کچھ ملا اس محبوب دے میلاد واسطے تو تھوڑا جے خرچ نہیں کر سکتا اب تو گھر دے اندر 2 لیٹاں بھی نہیں لا سکتا اے لیٹاں رب تعالیٰ نے پھر عرش مولا تے لائیاں نے میں نے کہا اعتراض ہوتا ہے حضور بشر ہیں
اور بشر نور نہیں ہوتا. میں نے کہا فتمثل لها بشرا سویا. جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تو بشر لباس پہنا ہوتا. کہتا ہے جو نور کھاتا نہیں ہوتا. میں نے کہا بندہ جس لباس میں آتا پھر لوازم بھی اسی طرح ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت موسیٰ وَأُوحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے آئے تو آپ نے وہ جادوگروں کہا بھی جادو کرو. انہوں نے سب نے سانپ چھوڑ دیے. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ فرمایا میرے پیارے کلیم یہ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا اس کو نیچے پھینک دے. اس کو میں آسا اس ڈنڈے کو نیچے پھینک دے سانپ بنا دوں گا. جب وہ سانپ کی شکل میں آیا تو سب کو نگل گیا. جب نگل گیا تو واپس آ گیا آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا. میں نے کہا بندہ جس لباس میں آتا ہے لوازم بھی اسی بات میں ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ احسان عظیم ہے رب کریم کی ذات کا. رب نے اپنے محبوب کو دنیا پر بھیج پر اور سرکار کے غلاموں پر احسان فرمایا. حضور بشری لباس پہن کر آئے اور میرے مصطفیٰ پر جب نور کا پردہ آتا تھا جب نور کا لباس پہنتے تھے تو پھر میرے مصطفیٰ بغیر افطار کے روزے رکھتے بغیر سحری کے روزے رکھتے. صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا تو روزے رکھنے شروع کر دیے. میرے لجپال نبی کو پتہ چلو زفما ایجوکم مثلی اور میرا صحابہ کیا تم میری مثل ہو. مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے اور تمہیں مجھے دیکھ کر رب تعالیٰ پیارے بھی فرمایا اب مجھ پر نور کا لباس ہے. ارے میرے مصطفیٰ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ خالق کائنات ہمیں حضور کا میلاد منانے کے اپنے گھر کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. جو دوست احباب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے پریشان ہیں جناب انتظام نہیں ہوگا. انتظام ہم کر کے دیں گے پریشان نہ ہو. آپ حضور کا میلاد منائیں اس کی برکت انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا میلاد منانے سے ملتا کیا ہے کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے جب بندہ حضور کا میلاد مناتا ہے. دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر زیادہ سے زیادہ خوشی منانے کی اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم.